پروردگار اعظم اپنے حبیب سے مخاطب ہے، اللہ نبی سے بات کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے سے راضی کرے گا۔ ایک عبد کے لیے یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اس کا معبود اسے راضی کر رہا۔ معبود کو عبد راضی کرتا ہے۔ معبود کا کام بندے کو راضی کرنا نہیں ہے، بندے کا کام ہے کہ وہ اپنے معبود کو راضی کرے۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے نماز پڑھی تاکہ اپنے معبود کو راضی کیا جائے۔ ہم ہر عبادت کرتے ہیں تاکہ ہمارا رب یعنی ہمارا معبود ہم سے راضی ہو جائے، لیکن کچھ عبد ایسے ہوتے ہیں جو وجہ معرفت معبود ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے معبود پہچانا جاتا ہے، اور جن کی وجہ سے معبود پہچانا جاتا ہے پھر معبود ان کا بھی دل رکھتا ہے۔ صلوات پڑھ لینا محمد اللہ۔ بھئی معراج پر تو نبی گئے ہیں نا، سرکار کی معراج ہے مگر تعریف اللہ کی ہو رہی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، معراج پر عبد گیا ہے مگر تسبیح اللہ کی ہو رہی ہے، یعنی کسی بندے کی وجہ سے اس کا رب قابل تعریف ہو جائے۔ یعنی جب محمد ایسے ہیں تو ان کا اللہ کیسا ہوگا، ان کا خالق کیسا ہوگا، ان کا معبود کیسا ہوگا۔ یہ کیفیت ہے ایک عبد کی جو سرکار دو جہاں اور پھر مولا علی اور ائمہ اہل بیت کو حاصل ہے۔ عظمت جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام پر بلندتر صلوات۔ اس آیہ کریمہ کا لہجہ ذرا محسوس کیجیے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد، بہت جلد، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے، کچھ اللہ کرنے والا ہے، کچھ اللہ کرنا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، بہت جلد تمہارا رب عطا کرے گا جس کے ذریعے سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ بحث کیا ہے، عنوان کیا ہے، مطلب کیا ہے، کیا عطا کرنا چاہتا ہے، کیوں راضی کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا کیا ہے؟ اصل میں بحث یہ ہے، بات یہ ہے کہ 1,24,000 نبیوں کی محنتیں محفوظ کرنا مطلب تھا۔ بلکہ اگر میں تقسیم کر دوں، ایک صلوات اور ابھی اگر دیں گے ایک 1,23,999 پیغمبروں کی محنتیں ایک طرف اور ہمارے نبی کی محنتیں ایک طرف۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خود سرکار نے فرمایا ما اوتی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا اکیلے مجھ مصطفیٰ نے مصیبتیں اٹھائی۔ حضرت ایوب کی مصیبتیں کم تھیں، حضرت نوح کی مصیبتیں اور آزمائشیں کیا کم تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا، آگ میں جلایا جانا۔ کچھ دیر کے لیے تصور کریں، ہمارے علاقے کا کوئی معتبر اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے کیا ماحول بنتا ہے۔ اللہ کا نبی بھی وہ نبی جسے امام ہونا ہے، اس وقت تک جتنے لوگ آئے تھے ان سب سے زیادہ بڑا وجود ہے حضرت ابراہیم کا وجود، انہیں آگ میں پھینک دیا، سب دیکھتے رہ گئے، جلایا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم کو وطن چھوڑنے پر آمادہ کر دیا، شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اتنی مصیبتیں، مگر یہ ساری مصیبتیں نبی فرما رہے ہیں سارے نبیوں کی مصیبتیں ایک طرف اور مجھ مصطفیٰ کی مصیبت ایک طرف۔ تو عزیزوں، میرے بچوں، جوانوں، مصیبتوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ مصیبتیں بدنی ہوتی ہیں اور کچھ مصیبتیں روحی ہوتی ہیں۔ جو مصیبتیں بدنی ہوتی ہیں شاید وہ ہمارے نبی سے زیادہ اور نبیوں کی رہی ہوں، لیکن جو روحی مصیبتیں تھیں، جو ذہنی مصیبتیں تھیں، جو روحانی مسائل تھے، وہ کسی نبی کو اتنی مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنے ہمارے نبی نے اٹھایا۔ کچھ دیر کے لیے تصور کیجیے، جس نبی کی وجہ سے اللہ نے سب کچھ بنایا ہو، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ جس نبی کے تصدق میں اللہ نے زمین آسمان بنایا ہو، جس نبی کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہو۔ یہ تو میں نبی کی بات کر رہا ہوں، مولا علی کا مقام کچھ عظیم ہے کہ جب معراج میں سرکار تشریف لے گئے تو نبی سے اللہ نے کہا، اے میرے مصطفیٰ، ان سارے نبیوں سے جو تمہارے استقبال کو آئے ہیں، جو تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جو تم سے مصافحہ کر رہے ہیں، جو تمہارا دیدار کرنے آئے ہیں، ان سے ذرا پوچھو تو صحیح، بما بعثتم، انہیں میں نے نبی بنایا کیوں ہے؟ تو
تو سرکار نے پوچھا کہ بما بعثتم، تمہیں اللہ نے نبی کیوں بنایا ہے؟ تو سب نے ایک زبان کہا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے، آپ کی نبوت کا اقرار کرنے کے لیے، اور علی کی ولایت کا اقرار کرنے کے لیے۔ یعنی سارے نبیوں کو جس نبی کی نبوت کا اقرار کرنے کے پر ان کو نبی بنایا گیا ہو، ان سب کی مصیبتیں ایک طرف، ہمارے نبی کی مصیبت اب اس درجے کا کمال، اس درجے کی عظمت اور اسے ذہنی اذیتوں کا سامنا ہے۔ کسی معتبر گھر کے بچے کو بھی اگر کوئی ایسا لفظ بول دیا جائے جو شایع نشان نہ ہو اور تہذیب کے مطابق نہ ہو، اور جس ماحول میں وہ پل بڑھ رہا ہو اس ماحول کے مطابق نہ ہو، کوئی ایسا لفظ میں ممبر سے نہیں بولتا، مجبوری ہے۔ آپ خود سوچئے کہ کیسے رقیق الفاظ بعض اوقات بول دیے جاتے ہیں، روڈ چلتے لوگ ایک لفظ کہہ سکتا ہوں جی عامیانہ الفاظ، اگر کسی معتبر گھر کے بچے کے ساتھ وہ لفظ کہہ دیا جائے تو اس بچے کی بھی طبیعت خراب ہو جائے گی، اس کے گھر والوں کی بھی طبیعت خراب ہے۔ نبی کو جادوگر کہا، نبی کو ساحر کہا، نبی کو مجنون کہا۔ یہ قرآن نے نہ کہا ہوتا تو میں نہ کہتا، یعنی قرآن نے نقل کیا ہے کہ نبی مکرم کو کبھی مجنون بولا گیا، کبھی جادوگر۔ حیثیتیں دیکھ رہے ہیں آپ، جس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس ہر کمال ہے، جو ارادہ کرے تو ماحول کچھ اور ہو جائے، جو ارادہ کرے تو وہ ساری دنیا اس کی۔ یعنی آپ ذرا کچھ دیر کے لیے میرے بچے جوان غور کریں کہ جسے معراج پر لے جانے کے بعد، جسے اللہ نے کہا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، میرا نبی سب سے بلند مقام پہ تھا، جب اس مقام پر پہنچے تو سرکار کو خیال آیا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی تھی، میں بھی اتار دوں، تو آواز آئی ہے میرے مصطفیٰ جوتیوں سمیت آؤ۔ تو جو معراج پر جوتیوں کے ساتھ گیا ہو اور اللہ کہہ رہا ہو کہ یہ سب سے بلند مقام پر ہے، تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا کہ ساری دنیا جس کی جوتیوں کے نیچے ہو۔ صلوات پڑھ لیں سرکار کی ذات پر۔ یعنی ساری دنیا جس کی جوتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جس کی نالینوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو وہ اس کا مقابلہ ساری دنیا، اس کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر کسی کو برابر ہونے کا حق ہے اور برابر بولنے کا حق ہے تو وہ علی ہے۔ جی ایک کو بند کرو، ایک صلوات ذرا پڑھیں گے محمد۔ ایک اور بلند صلوات پڑھیں گے۔ اور بھی بلند پڑھیں۔ صرف مولا کائنات کو حق ہے کہ مولا کو کہا جائے، مولا کہیں اپنے آپ کو کہ میں نبی جیسا ہوں، اس لیے کہ قرآن نے نبی جیسا علی کو کہا ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ بھائی ترجمہ کریں نا، بولو میرے نبی ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ اب ترجمہ کریں نا، ترجمے میں کیا کرتے ہیں ہمارے والے بھی ذرا جلدی میں گزر جاتے ہیں، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے، یہ ترجمہ کہاں ہوا؟ انفسنا وانفسکم عربی لفظ ہے، ہم نے اس میں واو اور نون غنہ جوڑ دیا ترجمہ کرنے میں، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ، تو اس میں ترجمہ کہاں ہوا؟ نفس کا ترجمہ کریں نا، نفس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لاؤ، ہم خود آ جاتے ہیں تم خود آ جاؤ، وہ تو آ گیا نا کہ ہم لے کر آتے ہیں، اور ہم اپنے جیسوں کو، تو مولا کائنات کو نبی اپنے جیسے کی جگہ لے گیا۔ عظمت جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام پر 69 صلوات۔ یعنی جو نبی جیسا قرآن، اچھا پھر قرآن میں یہی آیت نہیں ہے، نفس مصطفیٰ بھی اللہ نے قرار دیا ہے، نفس اللہ بھی قرار دیا ہے، نفس اللہ بھی اللہ نے قرار دیا ہے۔ یہ عجیب ذات ہے جسے علی کہتے ہیں، جو سمجھ میں آ جائے وہ علی نہیں ہوتا، جو سمجھ میں نہ آئے وہی علی ہوتا ہے۔ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے بھائی، یہ جب علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو جبریل بھی نہیں پہچان پاتے، اور جب یہ ایک جگہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ جواب دیتا ہے یہ سب فاطمہ ہیں، ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہیں۔ وہ جو سوئے تو نفس رسول، کیا کہا تھا نبی نے؟ میری جگہ سو جاؤ گے، تو مولا نے فرمایا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ کون سو رہا ہے؟ نفس رسول سو رہا ہے، جو سوئے تو نفس رسول، اٹھے تو نفس اللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔